أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين باب من أبواب الجنة من أعداه. صلوات پڑھے محمد وآلہ. پروردگارہ، ذکر سرکار سید الشہداء علیہ السلام میں شرکت کرنے والے تمام حاضرین و ناظرین کو صحت و سلامتی عطا فرما. میرے معبود، یہ جو دور دراز سے ذکر امام مظلوم کربلا کرنے اس چھوٹی سی بستی میں آئے ہیں، یہ آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں. میں بہت زیادہ دیر گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں. انشاءاللہ 20 سے 22 منٹ کے اندر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے چند الفاظ رکھنے ہیں اور اپنی بات کو تمام کرنا. واقعاً صبح سے آپ ذکر امام مظلوم کربلا میں مصروف ہیں، جلوس میں شرکت کر رہے ہیں. یہ اس بات کی مستحکم دلیل ہے کہ یہ جتنے حضرات میری نگاہوں کے سامنے ہیں یہ زندہ حسین کو ماننے والے ہیں. بھئی میرے ساتھ رہیے گا. زیادہ دیر میں نے کہا ہے نا میں گفتگو نہیں کرتا، بہت مختصر، لیکن گزارش ہے کہ ساتھ رہیں. تو حضور، ان جلوسوں میں شرکت کرنے کا، ان مجلسوں میں شرکت کرنے کا کوئی مقصد ہے یا بغیر مقصد ہم چلے آئے؟ نہیں، مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ ان جلوسوں میں، ان مجلسوں میں، ان عزاداریوں میں شرکت کرنے کا بس ایک مقصد ہے کہ حسین سمجھ آ جائے. متوجہ ہیں آپ؟ حسین سمجھ آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں واحد ترین ذات امام مظلوم کربلا وہ اہم ترین ذات ہے کہ اگر حسین سمجھ آ گئے تو خدا سمجھ آ جائے گا. خدا سمجھ آ گیا تو رسول سمجھ آ جائیں گے. رسول سمجھ آ گئے تو علی سمجھ آ جائیں گے. علی سمجھ آ گئے تو شہزادی عصمت مآب سمجھ آ جائیں گی. اور جنہیں یہ سمجھ آ جائے انہیں آدم سمجھ آ جائیں گے، نوح سمجھ آ جائیں گے. اچھا، اس جملے کو ذرا سا پلٹ دیجئے. جو حسین کو نہ سمجھ پایا وہ خدا کو نہیں سمجھ پائے گا. بھائی متوجہ رہیں. جو حسین کو نہیں سمجھ سکا وہ خدا کو نہیں سمجھ پائے گا. حسین کون ہے؟ یہ قوم جتنی آئی ہے نا، یہ ماتمدار، یہ نوجوان حسین سمجھنے آئے ہیں، حسین پہچاننے آئے ہیں. کوئی وجہ ہے؟ ہاں وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ حسین سمجھنے اس لیے آئے ہیں تاکہ حسین سمجھ کے خود کو حر بنانے کی کوشش کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین سمجھ کے خود کو حر بنانے کی کوشش کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھئی پہچانو تو صحیح کہ حسین ہے کون. میں جملہ کہنے لگ گیا ہوں، اگر آپ کے ذہنوں تک میرا جملہ پہنچا تو مجھے ساتھ ایسے دیجئے گا جیسے دینے کا حق ہے. آپ بھی بڑی دور سے آئے ہو، میں بھی اسی کے قریب سے آیا ہوں، لہٰذا پڑوسی کا خیال رکھتے ہوئے میرا اس جملے پہ ساتھ دیجئے گا. حضور، حسین کسی ذات کا نام نہیں ہے. علماء کرام تشریف فرما ہے، شعراء کرام ہیں، نوح خان حضرات ہیں، مرثیہ خان حضرات ہیں. سلام ہے ان بزرگواروں کی ذات پر. میں جملہ کہوں آپ سے، حسین کسی ذات کا نام نہیں ہے.
حسین کسی شخصیت کا نام نہیں، اگر جوانوں تک جملہ پہنچے تو ساتھ دینا. حسین کسی ذات کا نام نہیں ہے، حسین کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین ایک فکر کا نام ہے. بھئی میرے ساتھ آ جاؤ، حسین ایک فکر کا نام ہے. اگر حسین کسی ذات کا نام ہوتا تو حسین دربار میں کہتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، مگر مولا نے کہا حسین جیسا یزید جیسے کی، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی کربلا میں دو فکروں کی جنگ تھی، ایک حسین کی فکر ہے، ایک یزید کی فکر ہے. دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو یزید کی فکر کی طرف جائے گا حرملا بن جائے گا، جو حسین کی فکر میں شامل ہوگا حر علیہ السلام بن کے نکل جائے. دو الگ الگ فکریں ہیں، دو الگ الگ فکریں ہیں. کربلا کی جنگ دو فکروں کی جنگ ہے. اور جانتے ہیں حسین کون سی فکر کا نام ہے؟ کاش میرا یہ جملہ پہنچے، بڑی آہستہ سے پہنچاؤں گا. حسین کس فکر کا نام ہے؟ قبلہ حسین اس فکر کا، آیاز بھائی، حسین اس فکر کا نام ہے جو انسانیت کو یزیدیت کے طوفان سے نکال کر معبودیت کی بارگاہ میں پہنچانے کی قوت رکھتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین اس فکر کا نام ہے. یہ حسین کی فکر کا ہی تو نتیجہ ہے. آپ بغیر مجلس کے، بغیر جلوس کے، ایک 4 برس کے بچے سے کہہ دو زمین پہ بیٹھ جائے، اللہ اکبر، آپ کہہ دو کہ بیٹھ جائے، وہ فوراً آپ کے منہ پہ کہے گا آپ کو تمیز نہیں ہے، ہم گھر پہ بڑے بڑے صوفے پہ بیٹھتے ہیں، آپ نے یہاں بٹھا دیا، آپ کہہ رہے ہیں زمین پہ بیٹھ جاؤ. بھائی فرش آزاد جب بچھی، اب نہیں دیکھا کہ کہاں صفائی ہے، کہاں گندگی ہے. نام حسین سننا ہے، جہاں چاہ بیٹھ گئے، اس لیے کہ نام حسین دنیا کی ہر گندگی کو مٹانے کا دم رکھتا ہے. بھائی حسین تو اس ذات کو کہتے ہیں نا جس نے کائنات کی سب سے بڑی گندگی یزید کو دنیا سے اکھاڑ پھینکا. حسین، میں نے کہا نا کہ حسین کسی فکر کا نام، کسی ذات کا نام نہیں ہے، ایک فکر کا نام ہے. اور اسی حسین کے لیے اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الحسین باب من ابواب الجنہ. حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ. میں نے اگر آپ نے غور کیا ہو تو ابتدا میں ایک جملہ کہہ کے حدیث کا ایک جملہ روک لیا تھا جو اب پڑھنے جا رہا ہوں. اور یہ جملہ جو ابھی میں نے آپ سے کہا کہ کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، من آدھا ہو، جو حسین سے دشمنی رکھے. اللہ اکبر. آخری آدمی تک توجہ چاہوں گا. من آدھا ہو، یہاں تک میں نے پڑھا تھا، آگے کا جملہ روک لیا تھا، اب میں پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا من آدھا ہو، جو حسین سے دشمنی رکھے، حرم اللہ علیہ ریح الجنہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا حرم اللہ علیہ ریح الجنہ. حضور یہ تصور میں نہ لائیے گا کہ حسین کا دشمن جنت میں نہیں جائے گا. بھئی آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ حسین کا دشمن جنت میں نہیں جا سکتا. بالکل غلط جملہ ہے. میں صحیح کروں، حسین کا دشمن جنت میں نہیں جائے گا، یہ جملہ نہ کہیے گا. اللہ کے رسول نے کہا من آدھا ہو، جو حسین سے دشمنی رکھے، حرم اللہ علیہ ریح الجنہ. بھائی جنت تو بہت دور کی بات ہے، اللہ حسین کے دشمنوں کو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگنے دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ حسین کے دشمنوں کو جنت کی حرام قرار دے دیا ہے. اللہ نے حسین کے دشمنوں پر جنت کی خوشبو کا سونگنا، یعنی اللہ حسین کے دشمنوں کو جہنم کے ایسے طبقے میں ڈالے گا جہاں جنت کی بو بھی نہیں جائے گی، جہاں جنت کی. اب میں جملہ کہوں آپ سے اور اپنی فضائلی منزل کو تمام کرنے کی کوشش کروں. اب انصاف سے بتاؤ، جب حسین سے دشمنی رکھنے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا تو حسین کے قتل کا سبب بننے والا رضی اللہ کیسے بن جائے گا؟ جب حسین سے دشمنی رکھنے والے کا، اچھا افسوس، صد افسوس اس بات پر ہے کہ آج
کچھ نام حسین پر رسول کا لباس پہن کر ہمارے یہاں بھی ایسے پیدا ہوئے ہیں جن کی زبانوں سے جملے نکلا کرتے ہیں، علم بہت ہو گئے، تعزیے بہت ہو گئے، مجلسیں بہت ہو گئیں، فرش عزا بہت ہو گئے، یہ تبرک کیوں بٹ رہا ہے، وہ تبرک کیوں بٹ رہا ہے، یہ اتنا بڑا جلوس کیوں ہے، یہ رات بھر شب بیداریاں کیوں ہیں۔ ان دنیا کے تمام سوال کرنے والوں سے بس میرا ایک سوال یہ ہے، اگر کمی کرنا چاہتے ہو پہلے اپنے خرچوں میں کمی کرو، بعد میں حسین کے خرچے کی طرف نگاہ کرنا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ بڑی عجیب بات ہے، کہہ رہے صاحب مجلسیں بہت ہو گئیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے گھر میں رہنے والے 3 افراد ہیں، 4 کمرے کیوں بنے؟ کبھی یہ کیوں کہا کہ ہمیں جانا ہے بڑی قریب میں، ہم جا سکتے ہیں ایک گھر والے 3 گھروں میں، اگر ایک گھر میں 3 لوگ ہوں تو ایک گاڑی کافی ہے، 4 گاڑیاں کیوں کھڑی ہیں؟ زندگی 4 جوڑوں میں کٹ جائے گی، الماریاں کپڑوں سے کیوں بھری ہیں؟ روز جوتے بدلے جا رہے ہیں، روز گھڑیاں تبدیل ہو رہی ہیں، ان سب پہ کبھی کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ بھئی عجیب بات ہے، سال بھر چپ رہنے والے امامے محرم میں نام حسین پر جب بولنے لگے تو سمجھ آ جاتا ہے یہ کون سی فکر لے کے آئے ہیں۔ دیکھیں لباس سے انسان معتبر نہیں ہوتا، میں بڑی عجیب قسم کا مولوی ہوں، لباس سے مولوی نہیں بنتا، لباس سے عالم نہیں بنتا، اگر لباس کے ذریعے سے بننے لگ جاتا تو سب سے بڑا عالم شیطان ہوتا۔ نہیں، لباس سے نہیں، علم کس سے جھلکتا ہے، کتنا کس نے حسین کو پہچانا ہے، کتنا کس نے حسین کو پہچانا ہے۔ معرفت ضروری ہے قبلہ، اور جب معرفت آ جاتی ہے نا، یہ کسی بزرگ عالم دین کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، مگر آپ سے کہوں یا آخر یہ سوال ہوتا کیوں ہے، اتنے علم کیوں، اتنے تعزیوں کیوں؟ تو قبلہ فرماتے ہیں کہ سوال کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کیا، ایک کیسے، ایک کیوں۔ جب کوئی کیا پوچھتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جاہل ہے، عالم بننا چاہتا ہے۔ جب کوئی پوچھتا ہے کیسے، اگر آپ سے کوئی سوال کرے یہ کیا ہے، آپ کہیں گے ذوالجناح ہے، یعنی وہ اس بات سے جاہل تھا، نہیں جانتا تھا یہ کیا ہے، اس نے فوراً آپ نے بتایا، عالم ہو گیا، پہچان گیا۔ اب جیسے اس نے کہا کیسے ہے، آپ نے پوری تاریخ سنا دی، سمجھ آ گیا کہ وہ جستجو رکھتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے یہ کیسے وجود میں آیا، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے۔ یعنی پہلا سوال کیا کیا تو علم، دوسرا سوال میرے نوجوانوں جملہ پہنچنا چاہیے آپ تک، آپ کی محنتوں کو سلام، صبح سے اب تک ماتمداری کو سلام۔ جیسے اس نے کہا کیسے، آج سمجھ گئے یہ جستجو کرنا چاہتا ہے، یہ جاننا چاہتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کہتا ہے اتنے کیوں، آپ سمجھ گئے کسی اور خانوادے سے آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزرگ عالم دین فرماتے ہیں کیوں سوال ذہن میں بغاوت پیدا کرتا ہے۔ اب مجھے کہنے دو، جو دنیا میں رہ کے حسین کا باغی بنا ہو وہ زمانے کے امام کے لشکر میں کیسے شامل ہوگا، وہ زمانے کے امام کے لشکر میں کیسے شامل ہوگا؟ تو معرفت حسین علیہ السلام کے ذریعے سے، بھئی جس کے ذریعے سے شیعہ قوم پہچانی جا رہی ہے اسی میں کمی، جس کی وجہ سے کائنات میں ہماری خلقت ہوئی ہے اسی میں کمی۔ کبھی بھی کسی کے کہنے میں آ کے ماتم و مجلس میں کمی نہ کیا کریں، خدا کی قسم یہ نہ ہوتا تو ہم پہچانے نہ جاتے۔ یہ کوئی تصور نہ کرے کہ کربلا معلیٰ میں حسین خود کو پہچانوانے گئے تھے، ضرورت نہیں ہے حسین کو کوئی حسین کو پہچانے، ضرورت ہم کو ہے کہ ہمارے ذریعے دنیا پہچانے، دنیا ہماری ذات سے آشنا ہو، دنیا ہمیں پہچانے، کس کے ذریعے سے؟ نام امام مظلوم کربلا کے ذریعے سے۔ حسین کربلا خود کو پہچانوانے نہیں آئے تھے،
حسین اپنی معرفت کرانے نہیں آئے تھے، حسین انسانیت کو بچانے آئے تھے۔ اور کبھی کوئی یہ بھی تصور نہ کرے، بس آخری بات ہے اور منزل مصائب پہ لے کے چلوں آپ کو، کوئی یہ بھی تصور نہ کرے کہ حسین کسی خاص قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، حسین کسی خاص خانوادے کے لیے ہیں، کسی خاص مذہب کے لیے ہیں، نہیں، حسین کسی ایک کے نہیں ہیں۔ کہیں شیعہ یہ نہ کہہ دیں کہ حسین ہمارے ہیں، کہیں سادات یہ نہ کہہ دیں کہ حسین ہمارے ہیں، کہیں اکبر پور والے یہ نہ کہہ دیں کہ حسین ہمارے ہیں، کہیں بارہ بنکی والے یہ نہ کہہ دیں کہ حسین ہمارے ہیں، کہیں لکھنؤ والے یہ نہ کہہ دیں کہ حسین ہمارے ہیں۔ حسین کسی کے نہیں ہیں، حسین سب کے ہیں۔ کہ کیسے؟ کہ جس کا ضمیر زندہ ہے حسین اس کے ہیں، جس کا ضمیر مردہ ہے یزید اس کا ہے۔ سارے مل کے حیدری یا علی۔ حسین کسی خاص قوم و قبیلے کے نہیں ہیں، حسین انسانیت کے سردار، حسین زندہ ضمیر والوں کے آقا۔ مردہ ضمیروں سے حسین کا کوئی تعلق نہیں، جس کا ضمیر مرا ہوا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبلہ کائنات میں مرتا وہی ہے جس کا مقصد مر جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایام جن سے منسوب ہے وہاں تک لے کے آنا ہے۔ مرتا وہ ہے جس کا ضمیر مر جائے۔ وہ کیسے مرے گا؟ اگر جملہ نہیں پہنچا تو شاید میں سمجھوں گا میں پہنچا نہیں پایا۔ وہ کیسے مرے گا؟ جسے 10 محرم سن 61 ہجری کے بعد زینب نے زندہ کیا ہو، جسے 1100 میل میں بے مقنع چادر سفر کر کے علی کی بیٹی نے زندہ کیا۔ اگر کربلا میں حسین نے اسلام بچایا ہے تو زینب نے اسلام گھر گھر پہنچایا ہے۔ یہ معیار ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا۔ آپ جلوس میں شامل ہو، صبح سے لے کے اب تک میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ کوئی بارہ بنکی سے آیا ہے، کوئی ضلع اعظم گڑھ سے آیا ہے، کوئی کسی اور مقام سے آیا ہوگا، کوئی کسی اور مقام سے آیا ہوگا۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں، یہ بتاؤ اتنی دور سے چل کے اپنے وطن کو چھوڑ کے غریب الوطن بنے ہو، غریب الوطن کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہو، یہ بتاؤ جب آئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ تو ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ کے کہے گا مولانا جب ہم اس قصبے میں، اس گاؤں میں، اس قریے میں پہنچے تو لوگ استقبال کے لیے آگے بڑھے، اور کیسے استقبال کر رہے تھے؟ کسی کے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا گلاس تھا، کوئی ناشتہ لے کے آیا تھا۔ کیوں؟ بڑی دور سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ذرا پانی پی لیں تازہ دم ہو جائیں۔ عزادارو ایک قافلہ 11 محرم کو کربلا سے چل کے زندان میں آیا ہے، مگر عجیب عالم ہے، دنیا کی فطرت یہ ہے جب دور سے چل کے کوئی آتا ہے تو اسے پانی پلایا جاتا ہے تاکہ تازہ دم ہو جائے۔ ہم نے کائنات میں کہیں ایسا منظر نہیں دیکھا، عزادارو آنے والے کو پانی پلایا جاتا ہے، تازیانہ نہیں مارا جاتا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے کربلا کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ابھی آپ نے سنا اعلان ہو رہا تھا، ناظم محترم خدا ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ ابھی فرمایا کہ تابوت امام رضا برآمد ہوگا، آپ اس کی زیارت کریں گے۔ میں ایک جملہ کہوں، حسین غریب کا ماتم کرنے آئے ہو
ایک اور غریب الوطن ہے جسے علی ابن موسی رضا کہا جاتا ہے، عزادارو گھر والوں سے دور ہے، بہن سے دور ہے، عزادارو خراسان کی سرزمین پر خدا لعنت کرے مامون عباسی کے حکم سے امام کو زہر دیا گیا، امام زہر دغا سے شہید ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ عزادارو زہرا کا ایک اور بیٹا اپنے وطن سے غریب الوطن بنا کے شہید کر دیا گیا، آج ایک بار پھر زہرا کی گود اجڑ گئی، اللہ جانے زہرا دنیا میں کیا قسمت لے کے آئی ہے۔ سارے بیٹے زہرا کے، کبھی کسی بیٹے کا کلیجہ دشت میں گرا، کبھی کسی بیٹے کا جسم مبارک تیروں میں معلق رہا، کبھی زہرا کا کوئی بیٹا 25 برس قید و بند میں رہا، کبھی زہرا کا کوئی بیٹا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے 1100 میل چلتا رہا۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوا سمیں مظلوم کربلا کے۔ عزادارو لو امام رضا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، روایت کہتی ہے جب مولا رضا کو شہید ہوئے چند دن گزر گئے، عزادارو امام رضا کی بہن جناب معصومہ قم، عزادارو اگر سن سکتے ہو تو سن لینا، میں تمہیں پہنچا لوں اور تم گریہ کر لو۔ بس ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھوں، جب بھی نام حسین پر رویا کرو نا تو رونے میں کمی نہ کیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ایک ضعیفہ ماں رومال لے کے تمہارے سامنے آتی ہے، جانتے ہو اس ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کے ایک ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، ایک ہاتھ پہلوؤں پہ رکھا ہوتا ہے۔ اے میرے لال کے ماتمدارو، رونے میں کمی نہ کرنا، تمہارے آنسو میرے حسین کے زخموں کا مرہم۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ لو عزادارو جناب معصومہ قوم جیسے ہی سرزمین خراسان میں داخل ہوئی ہیں نا، عزادارو روایت کہتی ہے جیسے ہی قم سے قریب ہونے لگی، ایک مرتبہ ایک عجیب ہنگام دیکھا، ایک گریہ و عالم کا عالم دیکھا۔ عزادارو جناب معصومہ قوم نے حکم دیا قافلے کو روک دیا جائے، قافلے کو روکا گیا، کنیز کو بلایا، کنیز قریب آئی، کذرا محمل کا پردہ اٹھاؤ۔ اب جو محمل کا پردہ اٹھا، بی بی نے باہر معائنہ کیا، دیکھا ہر جگہ سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں، چاہنے والے سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ بی بی تڑپ گئی، کہتی ہے کنیز ذرا کسی باشندے کو بلا کے لے کے آ، میرا دل بڑا پریشان ہو رہا ہے، اللہ کرے میرا بھائی رضا خیریت سے ہو۔ عزادار روایت کہتی ہے کنیز ایک باشندے کو بلا کے لائی، اس نے آگے شہزادی کو سلام کیا، سر کو جھکا لیا۔ عزادارو بی بی پوچھتی ہے خیریت تو ہے، یہ سیاہ پرچم کیوں لگے ہیں، تم نے سیاہ لباس کیوں پہنا ہے، میرا بھائی خیریت سے تو ہے؟ عزادارو اس باشندے نے کہا بی بی ہمارے سروں سے ہمارے مولا کا سایہ اٹھ گیا، یہ سننا تھا کہ روایت بتاتی ہے بی بی نے قدم ہماری سے باہر نکالا، روح قفص انصری سے پرواز کر گئی، لو بھائی کے ساتھ بہن بھی دنیا چھوڑ گئی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو بس چند لمحے اور گریہ کرو، مجلس تمام ہو رہی ہے، ابھی تابوت آپ کے سامنے برآمد ہونے والا ہے، آپ گریہ کرو گے، عزادارو سنو گے۔ عزادارو جناب معصومہ قم نے جیسے ہی سنا کہ بھائی جدا ہو گیا، بہن فوراً اسی وقت زمین پہ گر گئی، روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ عزادارو میں کہوں گا اے بی بی یقیناً آپ کو بہت محبت تھی امام رضا سے، مگر بی بی کربلا میں بھی ایک بہن تھی، آپ نے صرف سنا اور آپ اس دنیا کو چھوڑ گئی۔ ذرا دل زینب سے پوچھئے 72 قدم کی دوری سے زینب نے اپنے ماں جائے کے پشت گردن پر خنجر چلتا دیکھا۔ لو عزادارو بس مجلس ختم ہو گئی، عزادارو مصائب ہو گئے، آپ نے گریہ کر لیا۔ عزادارو روایت کہتی ہے بی بی زینب 72 قدم کی دوری سے دیکھ رہی تھی اور ایک دعا کر رہی تھی، اے شیمر میرے بھائی کو نہ مار، اگر مارنا چاہتا ہے تو پہلے سیراب کر دے،
رسول کی امت میں جانوروں کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، یہ تو زہرا کا لاڈلا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ لو عزادار حسین شہید ہو گئے، قافلہ 11 محرم کو کربلا سے لے جایا گیا۔ ابھی آپ نے ایک بہن کی محبت کو سماعت کیا نا، عزادارو بس آخری روایت سنو، ایک دوسری بہن کی محبت کی اور مجلس تمام ہو گئی۔ عزادارو روایت کہتی ہے جب 11 محرم کو قیدی بنا کے اس قافلے کو لے جایا گیا نا، بڑا عجیب منظر ہے۔ جب قافلہ پہنچا، مولانا ایاز صاحب موجود ہے، میں ان کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں، عزادارو جب قافلہ 11 محرم کو لے جایا گیا نا، عزادارو تمام بیویوں کے ہاتھ پشتے گردن بندھے تھے۔ بڑا عجیب قافلہ ہے جو 11 محرم کو چلا۔ آپ غور سے سن لیتے ہو، آپ کا کلیجہ نہیں پھٹتا، آپ کا جگر نہیں پھٹتا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے کسی ظالم نے آپ کی بہن کو تماچا نہیں مارا۔ ہائے سید سجاد، کربلا سے شام تک سکینہ کو تماچے لگتے رہے، سجاد دیکھتے رہے۔ جزاکم اللہ۔ لو ہاتھ پشتے گردن زینب کے بندھے ہیں، قافلے کو لے جایا جا رہا ہے، بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ کچھ دور قافلہ پہنچا تھا، زینب نے خود کو اماری سے گرایا، عزادارو تلاش کرتے ہوئے جنازہ امام مظلوم کربلا کے قریب پہنچی۔ روایت کہتی ہے زینب نے طواف کرنا شروع کیا۔ سید سجاد تڑپ کے پوچھتے پھوپھی اماں خیریت تو ہے، میرے بابا کے جنازے کا طواف کیوں کر رہی ہو؟ عزادارو زینب رو کے کہتی سید سجاد جب اماں کا آخری وقت تھا، اماں نے وصیت کی تھی اے زینب جب کربلا سے شام جانا میرے حسین کے جسم پر میری جانب سے ایک بوسہ دے لینا۔ اے پھوپھی اماں تو بوسہ دیجئے نا، آج طواف کیوں کر رہی ہیں؟ میرے لال میں طواف نہیں کر رہی ہوں، حسین کے جسم میں خالی جگہ تلاش کر رہی ہوں کہ میں اماں کی وصیت تو پورا کر سکوں۔ لو ایک بہن کی محبت کربلا میں ہے، ایک بہن کی محبت ایران میں ہے۔ رضا کا جنازہ، عزادارو معصومہ تڑپ گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لو رضا کا تابوت آ رہا ہے، آپ زیارت کرو گے۔ زہرا کا ایک غریب بیٹا خراسان میں زہر سے مارا گیا، واہ مصیبتا والیا الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ آپ کے سامنے غریب مسلمان ہے، وہ ہمارا کسی غریب الفضل میں زہر دراز شہید کیا گیا۔ معمول میں امام کو انگور کے ذریعے سے زہر دیا، اور کیا وہ حالت اور کیفیت امام کی جو اثر بتاتے ہیں کہ امام زہر کی عالم میں کاپتے رہے، اور اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے امام رضا کے تابوت کا بوسہ لیا، امام رضا کا بوسہ ان کی جدہ حضرت فاطمہ زہرا کو پیش کیا۔ وہ منزل آئی ہے کہ جب میں آپ کے سامنے دو انجمن حیرانی ہمارے درمیان موجود ہیں، ایک انجمن سفیر ناصر رضا کا احتمال اور دوسرے انجمن رحمت اعلیٰ پور بارکن کی، لہذا دونوں انجمنوں کے درمیان قرآن اندازی کے ذریعے سے اس مقام پر